آج کا یہ اجتماع اس ہستی کے تذکرے کے لیے ہے جس کی تعریف میں کائنات کا ہر ذرہ رطب اللسان ہے، جس کا نام لیتے ہی زبانیں میٹھی اور دل منور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، لیکن جو کمال، جو جمال اور جو بے مثال خصوصیات اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے فضیلت دی گئی ہے حضرات انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں سے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، میری مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ نمبر 3، میرے لیے غنائم کو حلال کیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 6، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وہ فضائل اور وہ خصائص عطا کیے گئے جو دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصائص و فضائل کا جامع و مظہر بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی جتنی شان اور تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوانوں نے مختصر الفاظ میں یوں کہہ دیا ہے کہ لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مطلب یہ ہے کہ خالق کے بعد پوری مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ اور مقام آپ ہی کا ہے۔ خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ کی استعداد کا جام لبریز ہو جائے گا، پھر آپ کی کوئی آرزو یا خواہش باقی نہیں رہے گی۔ یہ خدائی وعدہ اپنے اندر عطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس کا مکمل نظارہ اہل ایمان یوم الدین ہی کو کریں گے۔ لیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی عنایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو بے شمار ہیں، اور ہر ایک کا کما حقہ احاطہ دشوار ہے۔ تاہم عاشقین نے چند خصوصیات کو شمار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں بی بی آمنہ کو شام کے شہر نظر آئے۔ نمبر 2، آپ مختون، ناف کٹے ہوئے، ہر طرح کی آلودگی سے صاف، سجدہ کرتے ہوئے اور شہادت کی انگلی آسمان پر اٹھائے ہوئے ہونے کی حالت میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلاتے تھے۔ نمبر 4، جھولے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ فرماتے تو وہ آپ کی طرف جھکتا تھا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی زمین پر دیکھا نہیں گیا، زمین فوراً جذب کر لیتی اور اس جگہ سے خوشبو مہکتی تھی۔ نمبر 6، جس جانور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے وہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں پیشاب پخانہ نہ کرتا۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں نہایت صاف اور سفید تھیں، ان میں بال نہ تھے۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے سے دیکھتے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے۔ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کی روشنی میں۔ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی کہ دوسروں کی اس کے 10ویں حصے تک بھی نہ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی آواز سن بھی لیتے تھے۔ نمبر 15، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی مگر دل نہ سوتا۔ نمبر 16،
چاند کے 2 ٹکڑے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 17 معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 18 براق پر سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 19 قاب قوسین تک پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 20 فرشتوں کے لشکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لڑنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 21 عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں وہ مقام ملے گا جو کسی اور کو نہیں حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ طرح حال یہ کہ 70,000 فرشتے دائیں بائیں ہوں گے اور عرش عظیم کے دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسی پر خاص کر کے بٹھایا جائے گا۔ نمبر 22 سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ نمبر 23 قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی پرچم تلے جمع ہوں گے۔ نمبر 24 شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی۔ نمبر 25 پل صراط سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے۔ نمبر 26 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور مقام وسیلہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف کیا جائے گا۔ نمبر 27 سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ کھولیں گے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی خصوصیات عطا ہوئیں جو دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، چنانچہ مذکورہ حدیث میں مجملاً ان کا ذکر ہے۔ فرمایا مجھے حضرات انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی، اس حدیث میں 6 کا ذکر ہے، ورنہ مختلف احادیث میں اور بھی خصوصیات منقول ہیں جیسا کہ تفصیل گزر چکی۔ اس حدیث میں پہلی خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ مجھے جوامع الکلم کی خصوصیت ملی، اور واقعہ یہ ہے کہ احکام الہی کے قیمتی موتی مذہبی رواداری اور دنیاوی امور سے متعلق دیگر باتوں کو بیان کرنے کا جو مخصوص انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا پہلے کسی اور کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے تھوڑے سے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی معانی و مفاہیم کا ایک بہتا ہوا سمندر ہوتا ہے۔ اگر اس کو پڑھا اور لکھا جائے تو ایک سطر بھی نہ بنے مگر اس کی تشریح و تفصیل کی جائے تو ضخیم کتابیں اور دفاتر تیار ہو جائیں۔ یہ جوامع الکلم دیے جانے کا اثر تھا، اور بعض شارحین نے جوامع الکلم سے قرآن کریم مراد لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم جیسی جامع کتاب نہ کوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے جامع ہونے کا تو ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بقول قاضی سلیمان منصور پوری اس جگہ وہ کلام قدسی مراد ہے جسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ان الفاظ پر غور کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و زبان سے کسی کے دل تک پہنچے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ بے شک یہ کلام نبوت ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سادہ، صاف، مختصر، پرصدق مگر معانی کا خزینہ اور ہدایت کا چشمہ ہے۔ دوسری خصوصیت جو حدیث میں بیان فرمائی گئی وہ ہے اللہ رب العزت نے میری نصرت فرمائی رعب کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرا ایسا رعب اور خوف ڈالا ہے کہ میرے نام ہی سے ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتے ہیں کہ دشمن برے ارادے سے آگے بڑھا مگر آپ کے رعب کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہو گیا۔ قاضی سلیمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین میں نصرت بالرعب کے تحت فرماتے ہیں نبی کے 23 سالہ عہد نبوت پر نظر ڈالو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کے لیے شہر مکہ کے اندر اور آبادی مکہ سے باہر یکو تنہا رات ہو یا دن تنہا تشریف لے جایا کرتے، مگر کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
جہاں سطح حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آغاز سفر ہجرت کے وقت ہر قبیلے کے ایک بہادر نے حضور کے گھر کا محاصرہ تو کر لیا، لیکن ہر ایک کے دل میں کتنا رعب تھا کہ تختے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ ساری رات انتظار میں پوری کر دی اور آپ بعافیت ان کے بیچ سے نکل گئے۔ یہ ہے نصرت بالرعب کا اثر کہ دشمنوں کے دل میں رعب ڈالا گیا اور دوستوں کے دل میں الفت اور محبت ڈال دی گئی۔ تیسری خصوصیت حدیث شریف میں بیان کی گئی کہ اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی برکت سے امت کے لیے بھی مال غنیمت حلال کر دیا گیا، ورنہ امم سابقہ کے لیے تو حکم تھا کہ مال غنیمت کسی جگہ جمع کر کے پہاڑ وغیرہ پر رکھ دیا جائے، اس کے بعد اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دے تو یہ قبولیت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس قدر مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو جلا دیا جاتا۔ تورات میں جانوروں تک کو جلا دینے اور بستیوں میں آگ لگا دینے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا تو اس موقع پر لشکر اسلام میں ایسے لوگ موجود تھے جو شریعت موسوی کی نظیر پر مال غنیمت کا لینا خطرناک سمجھتے تھے۔ حق تعالی نے ان کے اطمینان کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو تم نے مال غنیمت میں حاصل کیا اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چوتھی خصوصیت مذکورہ حدیث میں بیان فرمائی، روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجدہ کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، لہٰذا تمام زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، ٹرین ہو یا پلین، اسٹیشن ہو یا ایئرپورٹ، پارک ہو یا پلاٹ، کسی بھی جگہ بر وقت نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے لیے یہ رعایت نہ تھی، بلکہ حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے طہارت کی اجازت نہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے یہ اجازت ہے کہ ناپاک جگہوں مثلا بیت الخلاء، غسل خانہ وغیرہ، اسی طرح مقبرے میں قبر کے سامنے نماز پڑھنا تشہد بالشرک کی وجہ سے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنا اور شرعی عذر کی وجہ سے زمین یا جن سے زمین سے پاکی حاصل کرنا یعنی تیمم کرنا جائز ہے۔ دوستو، انسان مٹی ہی سے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے اور بالآخر مٹی ہی اس کو بن جانا ہے۔ مٹی ہی مخلوقات کا گہوارہ ہے، تو مٹی کہاں نہیں مل سکتی؟ اب جہاں پانی نہ ہوگا وہاں مٹی تو ضرور ہی مل جائے گی، اس لیے مٹی ہی کو طہور بنا دیا گیا۔ یہ ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا کی برکت۔ پانچویں خصوصیت اس حدیث شریف میں بیان فرمائی گئی کہ کائنات کی ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا، بلکہ انسانوں کے علاوہ جناتوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ کسی کو خاص قوم کے لیے نبوت ملی، کسی کو خاص ملک اور علاقے کے لیے نبوت ملی، کسی کو خاص خاندان کے لیے نبوت ملی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری کائنات میں قیامت تک کی مخلوق کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے محبوب فکر و نظر کی بلندی سے لوگوں کو باخبر کر دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ عرش بری سے فرش زمین تک، فرش زمین سے عرش بری تک غلغلہ برپا ہے یہی پہ ہم،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی خصوصیت اور فضیلت حدیث بالا میں یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم فرما دیا، اب میرے بعد کوئی نبی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ ارشاد ربانی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہے۔ قرآن اور حدیث کا صاف اعلان اور فتویٰ ہے کہ آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیتے وقت عرض کیا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی وفات سے وہ چیز ختم ہو گئی جو کسی اور شخص کی موت سے ختم نہ ہوئی تھی، یعنی نبوت، اخبار غیب اور آسمان سے خبروں کا آنا اب ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ختم نبوت وہ خصوصی خاصہ ہے جو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بھی کہ اب آپ کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا فرمایا اب قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ جو اس بات کو نہ مانے وہ بے ایمان ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ بہرحال خصائص مصطفیٰ تو بے شمار ہیں، اگر پوری تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے تو طویل عرصہ درکار ہو، اور ان کو لکھا جائے تو ضخیم دفاتر تیار ہو جائیں، پھر بھی حق ادا نہ ہو سکے۔ بس جو کچھ بیان کیا گیا وہ ما حضر کے درجے میں ہے۔ حق یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کو خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورد زبان اور حرز جان ہونے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس طویل تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا نبی کتنا عظیم ہے۔ جب اللہ نے انہیں کائنات میں سب سے بلند مرتبہ دیا، جب فرشتے ان پر درود پڑھتے ہیں، جب کائنات کی ہر شے ان کا ادب کرتی ہے، تو ہم جو ان کے نام لیوا ہیں ہمارا کیا حال ہونا چاہیے خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے کہ طاعت رسول پر آ جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت ملے، آخرت میں شفاعت ہو، تو ہمیں اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے ثابت کریں گے کہ ہم اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور تڑپنے والی محبت عطا فرما دے، ہمیں ان کا سچا پیروکار بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔